حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابوہا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں سے اسلام میں سلسلہ ہائے روحانی کا آغاز ہوا۔ بہت سارے روحانی سلاسل ہیں، اور ہر روحانی سلسلے سے بزرگان دین نے فیض دیا ہے، ترسیل فیض، اکتساب فیض مختلف سلاسل سے ہوا ہے۔ اسی سے جڑا ہوا نقطہ ہے ایک روحانی مشرب۔ اگر آپ لفظ مشرب پر ہی غور فرمائیں تو مشرب کا مطلب ہے پیے جانے والی چیز، عربی زبان سے نکلا ہے، جیسے ہم مشروب کہتے ہیں، اشرب میں پیتا ہوں، تشرب تم پیو۔ تو مشرب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کیا ہوا؟ محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے پینے والے۔ ہمارا سلسلہ کیا ہے؟ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلسلہ ہوتا کیا ہے۔ سلسلے کی ابتدا ہوئی اسی وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے آپ اسے بیان فرما دیں، اور اگر آپ نے اسے مکمل بیان نہیں فرمایا تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا، تو آپ اسے بیان فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ یہ بڑے سخت الفاظ کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر رسالت کو بیان کہاں کیا آپ نے؟ تو بڑے سخت الفاظ استعمال ہوئے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے لیے محمد رسول اللہ کی تعلیم ہی کافی ہے۔ اس نقطے پر ذرا آپ غور فرمائیے، توجہ رہے۔ ہمارے جو وہابی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کا بنیادی نقطہ ہی یہی ہے کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا اسلام ہے وہ لے کے آنا ہے، اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو پیوریفائی کرنا ہے، اسلام کو پاک کرنا ہے، تو وہ اسلام کو پاک کرنے کا عمل آپ کو سمجھنا ہوگا کیا ہے ان کی نظر میں ہے۔ اسلام کو پاک کرنے کا عمل ان کی نظر میں یہ ہے کہ جو آ کے بعد میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کی فقہ کو بیان فرمایا، وہ غلاظت ہے ان کی نظر میں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو وضع کی شریعت اور فقہ، ان کی نظر میں وہ غلاظت ہے۔ امام انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ بیان کی، ان کی نظر میں وہ غلاظت۔ امام مالک نے، امام شافعی نے، امام حنبل نے، امام ابو حنیفہ نے، اس کے بعد لاتعداد ایسی ہستیاں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا کہ جو شریعت میں کامل، طریقت میں کامل، حقیقت میں کامل، معرفت میں کامل، فنا بقا لقا سب میں کامل تھے، جیسے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ ان تمام کو سب بالکل اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور ان کو ہٹا کر وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پاک ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نقطے کو جاننے کی اب ضرورت ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا اسلام آپ دوبارہ نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا نقصان کیا ہے؟ آپ امت کو آیت کے اسی نکڑ پر لے آئیں گے دوبارہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ پورا بیان کریں، یعنی بالفاظ دیگر آپ مولا علی کا اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ مولا علی کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، آپ اس کو اوائڈ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ باطنی علم کو مانتے نہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ دین اسلام نامکمل رہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس نقطے تک اسلام رہے جس نقطے پر اللہ نے فرمایا سب کچھ بتا دیا، اور یہ نہ بتایا تو گویا آپ نے رسالت کو بیان ہی نہیں کیا۔ اس نقطے تک تو اسلام ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ناقابل بیان سمجھتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت آیت اترنے کے بعد جس چیز کو بیان کرنا تھا اس کو بیان کرنے کے لیے ایک اور فیصلہ کیا۔ سنتے جائیے، مولا علی کی اپوائنٹمنٹ کے بغیر رسالت کا کام نامکمل ہے۔ مولا علی کی اپوائنٹمنٹ کے بغیر نبوت اور رسالت کا کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نامکمل ہے۔ کیوں نامکمل ہے؟ کہ جس علم کے بیان کرنے پر اللہ نے اتنی سختی سے کام لیا، اور اس علم کے بیان کے لیے اللہ کے رسول نے
مولا علی کو مقرر فرمایا اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، وہ آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ وہ علم رسالت ہی تھا جس کے لیے آقائے دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وہ علی بابوہا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ دروازہ تو رسالت کے فیض کے لیے ہی کھلا ہے۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں سے اسلام میں سلسلہ ہائے روحانی کا آغاز ہوا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے روحانی سلاسل کی ابتدا ہوئی۔ یہ جو باطنی علم پھر مولا علی نے بیان کیا، کان کھول کر کے سن لیجئے۔ یہ جو بکواس کرتے پھرتے ہیں لوگ، کہاں ہے باطنی علم دکھاؤ، اس آیت کو کھدوا لو اپنے ماتھوں پر اور کہو کہ وہ حضور نے بیان نہیں کیا تھا، جس کے بیان کرنے پر اللہ نے کہا کرو بیان، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ڈرو مت کسی سے، کرو بیان۔ اور اس کے بیان کے لیے حضور نے مولا علی کو مقرر فرمایا۔ تو حضور کے دور تک تو قرآن ہی نامکمل ہے، فیضان رسالت و نبوت ہی نامکمل ہے، اور اتنا نامکمل ہے کہ جو بتایا جانا تھا اگر وہ نہ بتایا جائے، استعمال نہ کیا جائے، شامل نہ کیا جائے، تو رسالت کا حق ہی ادا نہیں ہوتا حضور کا۔ میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اس علم کو جو مولا علی نے آگے بڑھایا، اگر اس علم کو آپ فیضان نبوت میں شامل نہیں کرتے، اس علم کو آپ اسلام میں شامل نہیں کرتے، اس علم کو آپ قرآن میں شامل نہیں کرتے، تو پھر نہ قرآن مکمل ہے نہ اسلام مکمل ہے، اور آپ کی تو کوئی پھر شناخت ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو مشکل پیدا ہو گئی وہ یہ تھی کہ حضور نے خود بیان کرنے کے بجائے مولا علی کو بٹھا دیا کہ بھئی یہ بیان۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضور نے جو کچھ مولا علی کو سکھایا، کیا وہ وحی الہی سے جدا تھا؟ نہیں تھا، لیکن حضور کی زبان سے نہیں، علی کی زبان سے نکلا تھا۔ تھی وحی الہی، لیکن حضور نے زبان کے بجائے روحانی طور پر اس کو مولا علی کے قلب اور سینے میں منتقل کیا۔ تو وہی محمد کی ذات پر آئی، لیکن ہونٹوں پہ آئی مولا علی کے۔ اسی طرح کچھ علم ایسا تھا جو مولا علی نے اس لیے بیان نہیں کیا کہ وقت نہیں آیا تھا وہ بھی فیضان رسالت و نبوت امانتاً مولا علی کے سینے میں رہا، اور پھر وہ مولا علی کے سینے سے امام مہدی کے سینے میں منتقل ہو گیا۔ اب وہ علم جو وحی الہی کے طور پر حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں سے برآمد نہیں ہوا، سینے میں چھپا رہا، اور وہاں سے نکل کے مولا علی کے سینے میں چھپا رہا، اور پھر وہاں سے نکل کے امام علی مقام، امام المرتبت، محسن انسانیت، سیدنا امام مہدی کے سینے میں آ گیا۔ تو ہے وہ وحی الہی، لیکن ہونٹوں سے نکلا کبھی علی کے اور کبھی امام مہدی کے۔ ایک روایت میں آیا کہ 27 حروف کا علم آیا، 1,24,000 پیغمبروں کو 2 حروف کے علم میں فارغ کر دیا اللہ نے، 2 حروف کے علم میں، اور باقی 25 حروف کا علم امام مہدی کھولیں گے۔ تو کتنا علم ہوگا؟ اب وہ 2 حروف کیا ہیں پوچھئے؟ وہ ان میں ایک جو حرف ہے وہ تو ہے الف، اور جو دوسرا ہے وہ ہر مرسل کا نام کا پہلا عدد ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی تو کہیں گے الف لام میم، لام کا مطلب لا ہے، لہٰذا یہ تو بیکار ہے، لام کا مطلب لا منے نہیں، تو یہ مائنس ہو جائے گا، رہ جائے گا الف اور میم۔ عیسیٰ پر آیا تو الف اور عین۔ تو اس طرح ہر مرسل کے جو نام ہے اس کا جو پہلا جو لیٹر ہے وہ حروف اس کا ہے، وہ نبوت کہلاتا ہے، وہ وحدانیت کہلاتا ہے۔ تو باقی 25 حروف کا علم امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کھولا جائے گا۔ تو سلاسل روحانیہ کا آغاز ہوا ہے اس وقت جب سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار سے، بڑے ہی پیار سے ڈانٹا ہے، اور وہ جو ڈانٹا ہے پیار سے، اس کی حکمت کیا ہے
کیونکہ بھائی اللہ تعالیٰ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے نا، تو اس کی حکمت یہ ہے تاکہ لوگوں کو یہ جتا دیا جائے کہ اور کچھ بھی ہے جو حضور نے بتایا نہیں تمہارے خوف سے، یہ نہ سمجھ لینا کہ سب کچھ یہی ہے، اور بھی ہے۔ اب آپ کسی سے پوچھیں کہ بھئی یہ آیت ہے، یہ جو ہمارے بڑے بڑے شیوخ الاسلام ہیں ان سے پوچھ لیں، کوئی بھی جا کے ان سے پوچھے کہ بھئی یہ جو آیت ہے کب نازل ہوئی، اور اگر یہ بالکل آخر میں نازل ہوئی ہے، کئی سال گزرنے کے بعد اور قرآن مجید کا بیشتر حصہ نازل ہونے کے بعد یہ آئی ہے، تو آپ بتائیے کہ حضور نے اتنے سالوں تک قرآن کو چھپائے رکھا تھا، بتایا نہیں تھا کسی کو؟ نہیں بتایا تو تھا۔ تو پھر یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے اوپر نازل ہم نے کیا ہے اس کو بتاؤ، کون سی چیز ہے جو نہیں بتائی تھی؟ اب وہ ہمیں آپ بتا دیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، فقیر درویش کہتے ہیں، تو وہ بتا دیجیے علم کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کتنے سخت الفاظ آئے، وَإِن لَمْ تفعل، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، اور میں نے آپ کو پچھلی دفعہ جب اس آیت پر گفتگو کی تھی تو عرض کیا کہ رسالت کی جو جمع ہے، یہاں پر رسالت کی جمع استعمال ہوا ہے، رسالتہ، تو دو رسالت کی بات ہو رہی ہے۔ تو دو رسالت سے کیا مراد میں نے بتائی تھی آپ کو، ایک رسالت کا ظاہری علم اور ایک رسالت کا باطنی علم، اس طرح دو رسالت ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا انسانوں سے۔ اچھا اب مزے کی بات دیکھیے، آخر میں جو آیت آئی ہے نا، اس آیت کا ناجائز فائدہ اٹھایا علماء سو نے اور مفسرین سو نے، اور اس آیت کو جو نیچے آئی ہے بھی، اس کی وجہ سے پوری عبارت کا متن اور مقصد ہی فوت ہو گیا۔ کیا کہا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو انہوں نے کہہ دیا یہ پوری بات کافروں سے بیان کی ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے رسالت کا جو علم ہے وہ کافروں کو نہیں بتایا۔ ابے ان کو بتانے کی ضرورت کہاں ہے؟ اللہ نے خود ہی تو منع کیا تھا کہ ان سے بات چیت مت کرو، بیکار ہے ان سے بات کرنا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ تو کافرین کے بارے میں آئی ہے آیت کہ کافروں کو پوری بات بتا دو، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سورہ بقرہ میں لکھا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، ان الذین کفروا، انہوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم، برابر ہے ان کے اوپر، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈراؤ دھمکاؤ خبردار کرو، لا یؤمنون، یہ مومن بن ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے گمراہی کی، وعلی سمعہم، کانوں پر مہر لگا دی ہے، غشاوۃ، پردے ڈال دیے ہیں ٹپا ٹوپ ظلمت کے، تو یہ ہدایت لا ہی نہیں سکتے۔ یہاں تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو تبلیغ ہی نہ کرو، بیکار ہے تبلیغ کرنا ان کو، اور اس آیت میں تم کہہ رہے ہو کہ بھئی یہ کافروں کے لیے اتری ہے کہ کافروں کو پوری تبلیغ بتاؤ۔ کافروں کے لیے نہیں اتری، کن کے لیے اتری ہے؟ ان کے لیے اتری ہے، خدا کی قسم میں نے باطن میں کنفرم کر لیا ہے، یہ آیت ان کے لیے اتری ہے جو مولا علی کی عزت نہیں کرتے تھے، بغض رکھتے تھے، ان کو اللہ نے کافر کہا ہے۔ کہ اور جو نہیں مانتے نا اس ذات کو، علی کو جو نہیں مانتے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، تو ان جھٹلانے والے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا صرف مولا علی کے لیے نہیں، جو تعلیم بیان کرنے کا حکم اللہ نے دیا تھا یا رسول اللہ بیان کیجئے، اس تعلیم کو جو بیان کرے گا اور پھر اس باطنی تعلیم کے بیان کرنے والوں کو جو جھٹلائے گا، قوم الکافرین میں سے ہوگا۔ ان کو جھٹلانے والا ہر شخص قوم الکافرین میں اللہ کی نظر میں شمار کیا جائے گا، کہ جس علم کے بیان نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے حضور کو کہہ دیا کہ رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا اگر آپ نے یہ علم بیان نہیں کیا۔ آج اگر کوئی اس علم کو جھٹلائے گا تو رسالت و نبوت کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، اللہ کے رسول کو جھٹلایا، اللہ کو جھٹلایا، اور وہ قوم الکافرین ہے۔ یہ جو ہستیاں ہیں نا، مولا علی جیسی ہستی، غوث اعظم جیسی ہستی، امام مہدی جیسی ہستی، ان کو جھٹلانا کفر ہے، یاد رکھنا۔
ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی علی کو جھٹلا دے اور کہے جی میں محمد کو تو مانتا ہوں، اللہ کو تو مانتا ہوں، میں نمازیں تو پڑھتا ہوں. نہیں، جس نبوت اور رسالت کے وسیلے کے تحت تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو نا، اس رسالت و نبوت کا بہت بڑا برڈن علی کے کاندھوں پر ہے. علی کو جھٹلاؤ گے تو مسلمان نہیں رہو گے، غوث اعظم کو جھٹلاؤ گے تو اسلام سے خارج ہو، مہدی کو جھٹلاؤ گے تو اسلام سے خارج ہو. کافر ہیں وہ جو علی کو جھٹلائیں، غوث اعظم کو جھٹلائیں، امام مہدی گوھر شاہی کو جھٹلائیں، کفر میں. یہ لکھ لیجئے آپ، یہ کوئی چھوٹے موٹے ولی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ان ہستیوں کی بات ہے جنہوں نے فیضان نبوت اور رسالت کو اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھا ہے، جو کہ اصلاً نسلاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار باطن ہیں، باطنی مددگار ہیں. یہ جو لفظ ہے آپ نے کبھی غور نہیں کیا، صرف اس وقت آپ یہ سنتے ہیں کہ جب کسی کے مرنے کا اور اس کی جائیداد کا معاملہ ہو. کیا لفظ ہے وہ؟ وصیت. اور کوئی معنی آپ کو اس کا نہیں آتا. یہ ہے آپ کے علم کا معیار. وصی ہونے کا عمل وصیت ہے، یعنی جائیداد میں اس کا حصہ ہے، اس کو وصی کہتے ہیں جس کا جائیداد میں حصہ ہو. وہ وصیت نامہ ہے کہ یہ جو میری جائیداد ہے اس میں اس کا نام لکھا ہے، یہ حصے دار ہیں اس جائیداد کے، یہ وصیت ہے. باطن کی وصیت کیا ہے؟ اس فیضان نبوت میں حصہ ڈالنا، اس فیضان نبوت و رسالت میں حصہ ڈالنا، یہ وصیت ہے، اور اس کو بانٹنا میراث مصطفیٰ ہے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ دیکھو بھائی لوگ سارے کے سارے جو ہے دنیا داری میں لگ گئے ہیں اور کسی کا دھیان ہی نہیں ہے. اور پھر یہ وقت وہ تھا کہ اسلام کی تعلیمات پر دل و جان سے صرف ایک گروہ کاربند تھا، اور وہ کون تھا؟ اصحاب صفا. بس باقی سب اسلامی سلطنت کا قیام آ چکا تھا. تو گورنری اور دیگر جو امور تھے ان کے اندر بڑے بڑے منافقین آ گئے تھے جن کو سیٹ کا شوق تھا. کوئی کوفہ کا گورنر بن گیا، کوئی کہاں کا بن گیا، کوئی کہاں کا بن گیا، نہیں چکروں میں تھے بس. اور دین اسلام سے جڑا ہوا کون تھا اس وقت سوائے اصحاب صفا کے؟ کوئی نہیں. وہی بیچارے دن رات بیٹھ کے وہاں ذکر فکر کرتے رہتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے یہ حضور کے دور میں بھی یہی کرتے تھے، ابھی بھی یہی کر رہے ہیں، پاگل ہیں یہ سارے. واقعی دنیا ان کو پاگل کہتی تھی. تو ابو ہریرہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے مدینے کے بازاروں میں چلتا ہوں. پہلے تو انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ بھئی ایک علم تم کو بتا دیا، دوسرا بتاؤں تم مجھے قتل کر دو. یہ کہہ کے چپ ہو گئے، نہیں بتایا انہوں نے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اس علم کے بغیر تو لوگ جو ہے وہ بالکل ہی پیدل ہو گئے ہیں، لوگوں کے اندر سے تو اسلام ہی نکل گیا ہے، کچھ باقی نہیں بچا، یہ سب تو دنیا دار ہو گئے ہیں. تو پھر انہوں نے اشارے دینا شروع کیے. اشارے دینا کیا شروع کیے؟ مکے مدینے کی گلیوں میں چلے گئے اور کہنے لگے ارے یار تم یہاں پر اپنے اپنے کاروبار میں مست ہو اور وہاں رسول اللہ کی مسجد میں میراث مصطفیٰ تقسیم ہو رہی ہے. اچھا اب مصیبت یہ ہے کہ یہ حدیث جس ڈھب میں پیش کی گئی ہے نا، کتابوں میں اور مولویوں نے بیان کیا ہے، آپ اس کی حقیقت کو کبھی نہیں پا سکتے. اس سے آپ کو یہی ملے گا جاننے کو کہ بھئی وہ عام لوگ بیٹھ کر جو ذکر فکر کر رہے تھے وہ میراث مصطفیٰ ہے، اور وہ میراث مصطفیٰ تقسیم ہونے کا کہا ہے. تقسیم وہاں سے ہو رہی ہے. تو کوئی اپنے بازار میں اپنے بزنس کے اوپر بیٹھ کے بھی اللہ اللہ کرنے لگ جائے تو اس کو تقسیم جو ہو رہی ہے وہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ذکر اللہ کرنا میراث مصطفیٰ ہوتا تو پھر وہ میراث مصطفیٰ جو تقسیم ہو رہی تھی وہ ہو کیا رہا تھا؟ پہلے تو آپ یہ جانیے کہ یہ جو عالم اس کو بیان جو کرتے ہیں ان کے بیان کرنے سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے اور کہاں ڈنڈی ماری جاتی ہے کہ جی انہوں نے جا کے تو بیان کیا ابو ہریرہ نے مدینہ کے بازاروں میں کہ تم یہاں اپنے اپنے کاروباروں میں مست ہو، بدحال ہو، اور وہاں مسجد نبوی میں میراث مصطفیٰ تقسیم ہو رہی ہے، اور لوگ بھاگے بھاگے جاتے ہیں. تھوڑی دیر بعد پھر چکر لگاتے ہیں وہ بازار کا اور دیکھتے ہیں کہ لوگ سب مصروف ہیں اپنے کام میں. پوچھتے ہیں بھائی تم گئے نہیں؟ بولے ہم تو گئے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ کہنے کہ وہاں تو کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی تھی، وہاں تو لوگ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے اللہ اللہ اللہ. تو پھر انہوں نے زور سے کہا یہی تو میراث مصطفیٰ ہے. یہ آپ نے سن لیا، لیکن ہو کیا رہا تھا وہاں پر؟ یہ تو ذکر ہے، میراث مصطفیٰ کہاں ہے؟ یہ میراث مصطفیٰ جو تقسیم ہو رہی تھی وہ کیا ہے؟ ارے وہ یہ ہے اصحاب صفا جھرمٹ میں بیٹھے تھے مولا علی کے ساتھ، اور مولا علی بتا رہے تھے ان کو کہ محمد رسول اللہ نے یہ ذکر میرے دل میں کروایا ہے، بند کر لو تم بھی اپنی آنکھیں.
اور کہو دل سے اللہ اللہ اللہ. یہ ذکر قلب میراث مصطفیٰ تھی جو مولا علی تقسیم فرما رہے تھے. یہ میراث مصطفیٰ ہے جو آج گوہر شاہی کے در سے تقسیم ہو رہی ہے. یہ میراث مصطفیٰ ہے. یہ دلوں کو بیدار کرنا، یہ ہے وہ سنت. اگر یہ ایک سنت آپ کے پاس آپ کو حاصل ہو گئی، خدا کی قسم باقی ساری سنتیں میراتھن کی شکل میں آپ کے پیچھے آئیں گی. یہ ایسی سنت ہے. یہ ایک سنت تو بس ایک سنت کی مار ہے پتر. نہیں کیوں ایک سنت کی مار ہے؟ کہ یہ سنت ہی وہی ہے. کون سی ہے؟ جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنی آدم، تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو تیرے پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو وہ ایک سنت سے پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی؟ نہیں، یہ وہ سنت ہے. اس سنت کو ہر صوفی نے پکڑا، اس سنت کو مولا علی نے پھیلایا، اور سیدنا گوہر شاہی امام مہدی نے اس کو معراج کی بلندیوں پر پہنچا دیا. ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ، مٹی کھیر پکا کے محمد بخشا کتیاں آگے تھرنی. وہ زمانہ چلا گیا. اب مٹی کھیر پکا کے کتوں کو بھی سیدنا گوہر شاہی نے کھیر کا مزاج سمجھا دیا. اب وہ جو میٹھی کھیر کتوں کے آگے رکھی ہے نا، انسانوں سے جلدی کھا گئے ہیں زیادہ. انسانوں تک پہنچی نہیں نوبت، کھیر کتوں نے ہی ختم کر دی. اب بھئی یہ کتے ہی ہیں نا جن کو لوگ کتا کہتے ہیں. کون ہے کتا؟ جس کا نفس کتا ہے، جو گناہگار ہے وہ کتا ہے. وہ کتوں نے کیسے کھا لی؟ گناہگار پہنچے در پاک پر، جن کو اپنی عبادتوں کے اوپر ناز تھا، وہ کہ جی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی. وہ انسان گھر پہ بیٹھے رہے، کتے کھیر کھا گئے. تو یہ روحانی جو سلاسل ہیں، ان کی ضرورت کیوں ہوئی اس آیت میں دیکھ لیں. آپ اس آیت کو اس کو یاد کر لیں، اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں. سورہ مائدہ آیا نمبر 67. یہ ہے اساس تصوف، یہ ہے بنیاد سلاسل روحانیہ. یہ آیت جس کا بیان ہوا ہے، اور پھر جس نے اس علم کو بیان کرنے والوں کو نہ سنا، ان کی بات نہ مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا کہ اللہ رد کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں کہ یہ روحانی سلسلے جو ہے کیا ہیں. TV, the place to